تو جناب علی کہنے لگے لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، نظرنا فی امرنا، ہم نے اپنے معاملے میں غور و فکر کیا، کیونکہ جب حضور جلوہ گر تھے سارے معاملات حضور خود نمٹاتے رہے، لیکن جب حضور تشریف لے گئے نظرنا فی امرنا، ہم نے اپنے معاملات میں خود غور کیا کہ اب کیا کریں گے۔ فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم ابا بکر فی الصلاۃ، فرمایا ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے لیے صدیق اکبر کو خود آگے بڑھایا۔ حضور کا یہ عمل ہمارے سامنے تھا کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ان میں صدیق اکبر کو میرے آقا نے خود آگے کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا فردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، فرمایا اللہ کے نبی جس صدیق پر ہمارے لیے دین پر راضی ہو گئے، ہم اسی صدیق کو آگے کرنے میں دنیا پہ راضی ہو گئے۔ کیا مراد کہ جب حضور نے دینی اعتبار سے صدیق کو آگے کر دیا تو ہم اس بات پر راضی ہو گئے، ہم نے دنیاوی طور پر بھی صدیق اکبر کو آگے کر دیا۔ فقدمنا ابا بکر رضی اللہ عنہ، فرمایا پھر صدیق اکبر کو ہم نے آگے کر دیا۔ ایک بہت بڑے سوال کا یہاں پر جواب دیا گیا۔ کچھ لوگ پاپڑ بیلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو صرف سیاسی فضیلت حاصل تھی، روحانی فضیلت صدیق اکبر کو حاصل نہ تھی۔ صدیق اکبر کی شان گھٹانے کے لیے ایک حربہ اپناتے ہیں، وہ خلیفہ بنے، حاکم بنے، حکمران وقت بنے، صرف سیاسی فضیلت حاصل تھی، روحانی فضیلت، دینی فضیلت صدیق اکبر کو حاصل نہ تھی۔ اور کہلاتے بھی ہیں کہ ہم سنی ہیں، ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے۔ ان کے سامنے جناب علی کا یہ فرمان کیا نہیں آیا؟ کیا فرماتے کہ جب نماز کے لیے دین میں حضور نے آگے کر دیا تو پھر ہم نے دنیا میں اس کو آگے کر دیا، تو پتہ چلا کہ جناب صدیق اکبر دین میں بھی آگے ہیں، دنیا میں بھی آگے ہیں، حکومت میں بھی آگے ہیں، سیاست میں بھی آگے ہیں، روحانیت میں بھی آگے ہیں، امامت میں بھی آگے ہیں، سرداری میں بھی آگے ہیں۔ اس لیے کہ جس کو حضور مصلی خود عطا فرمائے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟